السلام علیکم۔ اگر آپ بزنس رن کر رہے ہیں اور آپ اسے ایڈورٹائز کرتے ہیں، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ 1 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی بزنس کی ایڈورٹائزنگ وہ ریزلٹس نہیں دے رہی ہوتی جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایڈورٹائزنگ ریزلٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ آڈینس کو اٹریکٹ کر سکیں اپنے کسی آئیڈیا کی طرف، اپنے کسی سروسز کی طرف یا اپنے کسی پروڈکٹ کی طرف۔ آئیڈیا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی پولیٹیکل آئیڈیا ہو سکتا ہے، آپ کے تھاٹس کی پروموشن ہو سکتی ہے، آپ کی فیلنگس کی پروموشن ہو سکتی ہے، یا کوئی مذہب کی پروموشن ہو سکتی ہے۔ وہ ایک آئیڈیا آپ لوگوں میں ابھارنا چاہتے ہیں، لوگوں میں ایک سپریڈ کرنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب اس آئیڈیا کی پروموشن، اس کی آپ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں، لیکن ریزلٹس حاصل نہیں ہو رہے۔ ریزلٹس کیوں حاصل نہیں ہو رہے؟ کیونکہ آپ نے دو چیزوں کو مس کیا ہے، جسے پبلسٹی کہہ سکتے ہیں یا پبلک ریلیشنز کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمیں ان تینوں ٹرمز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور ان کے اندر فرق کیا ہے اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایڈورٹائزنگ بالکل آپ کی پیڈ پروموشن ہوتی ہے۔ آپ نے پیسے دیے کسی ایجنسی کو، اس ایجنسی نے آپ کا میسج ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب پبلسٹی کیا چیز ہے؟ پبلسٹی نان پیڈ بھی ہو سکتی ہے اور انڈائریکٹلی پیڈ بھی ہو سکتی ہے۔ نان پیڈ کیا ہے؟ آپ اپنے کسی ایسے دوست سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو کہ اخبار میں آرٹیکلز لکھتا ہے، ایڈیٹوریل میں اس کے آرٹیکلز پبلش ہوتے ہیں۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا آرٹیکل لکھو جس میں میری برانڈ کا ایک تذکرہ کر دو تھوڑا سا، کہ میں کس طرح اپنی برانڈ کو لے کے چل رہا ہوں۔ جیسے ریفرنس کے طور پہ کچھ لوگ آرٹیکلز کے اندر کسی پروڈکٹ کا نام لے لیتے ہیں۔ جیسے میں ابھی اپنی اسپیچ دے رہا ہوں، اس میں میں کسی ایک ایسی پروڈکٹ کا نام لے لیتا ہوں جو کسی میرے دوست کی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی انڈائریکٹلی ایک پبلسٹی ہو جائے گی، پروموشن ہو جائے گی، جس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا۔ کیونکہ ایڈورٹائزنگ جو ہوتی ہے، لوگ اکثر سکرول کرتے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اگر دیکھا جائے، اٹریکٹ کر گئی کوئی تو ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیا، اگر نہیں کیا تو اس کو اوپر کرول کر دیا۔ لیکن اگر کوئی جاننے والا ریکمینڈ کرتا ہے کسی پروڈکٹ کو، یا کوئی جاننے والا جس کو لوگ سنتے ہیں یا جس کو لوگ دیکھتے ہیں یا جس کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں، وہ اگر کسی چیز کو ریکمینڈ کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ فوراً اس چیز کو خرید لیتے ہیں۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، انسپوکن سیکرٹس آف ایڈورٹائزنگ میں، کہ آپ میسیج کے اندر کوئی ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کا استعمال کرتے ہیں جس کو لوگ جانتے ہوں۔ وہ جب ریکمینڈ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ کو تو وہ بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ اب اس میں نیوز کے ذریعے آپ پبلسٹی کر سکتے ہیں، خبر کے اندر آپ کی پروڈکٹ آ گئی ہے، ایڈورٹائزنگ نہیں۔ ایک ہے کہ خبر کے بعد یا خبر کی ہیڈ لائن چلی، اس کے بعد ایک بریک آ گیا، بریک کے اندر ایڈورٹائزنگ چل گئی، وہ نہیں۔ خبر ہی آپ کی، خبر کے اندر ہی آپ کی پروڈکٹ کا ذکر آ رہا ہو۔ اب خبر کیوں آپ کو ذکر کرے گی آپ کی پروڈکٹ کو؟ اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بڑا نیک کام کرتے ہیں۔ آپ کی پروڈکٹ، اگر آپ صرف بیچ رہے ہیں یا آپ کی کوئی گاڑی ہے، آپ کوئی ایسا ایک نیک کام کر دیتے ہیں، مطلب زلزلے میں آپ نے کچھ کر دیا۔ یہ پی آر ٹیکٹکس ایکچولی آ جاتی ہیں۔ زلزلے میں کام کیا تو پتہ چلا جی فلاں کمپنی نے بڑا اچھا کام کیا ہے، زلزلے والوں کو یہ مطلب ان کی خدمت کی ہے، ان کی مدد کی ہے، تو خبر کے اندر ہی آپ آ گئے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکس ہے۔ اکثر سکولز والوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے کمپٹیشنز کرواتے ہیں، تو انٹرٹینمنٹ کی کیٹیگری میں یا ایجوکیشن کی کیٹیگری میں ان کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کون لاتا ہے؟ یہ دوست احباب ہی ہوتے ہیں۔ کسی کا کوئی جاننے والا میڈیا میں ہے تو اس کو کہا کہ جی آپ آئیں، میرا اسکول ہے، آپ بچوں کی ایکٹیویٹیز کو ہائی لائٹ کریں کہ اس اسکول نے یہ ایکٹیویٹیز کروائی ہیں اور بڑا اچھا، بڑا نیک کام ہو رہا ہے، تربیت کے حوالے سے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پبلسٹی ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ تو نیگیٹو پبلسٹی سٹنٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ نیگیٹو پبلسٹی سٹنٹس کیا ہوتے ہیں؟ اچانک ہی ایسا کوئی سکینڈل ظاہر کر دیا جو کہ آڈینس میں فٹافٹ وائرل ہو گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بندہ کہتے ہیں بدنام ہوں گے، نام تو ہوگا، تو نام بنانے کے لیے لوگ بدنام ہونے والا بھی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، لیکن یہ آپ نے یوز نہیں کرنا۔ اگر آپ کا ریزنیبل برانڈ ہے، ایتھیکل برانڈ ہے، اور آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو وہ پبلسٹی جو نیک کام والی پبلسٹی ہے وہ تو آپ کو سوٹیبل رہے گی، لیکن یہ جو ان ایتھیکل ہے یہ سوٹیبل نہیں رہے گی۔ اب تیسرا ہے پبلک ریلیشنز ایکٹیویٹیز۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہماری پروڈکٹ یا سروس کو لیتا ہے تو ہم اس میں سے 5% جو بھی آپ پے کرتے ہیں، 5% ہم غریب بچوں کی ایجوکیشن پہ اسپینڈ کر رہے ہیں۔
یہ ہم نے یہ تیموں کے لیے ایک جگہ لی ہوئی ہے، اس میں ہم یہ تیموں کو جگہ دیتے ہیں، وہاں پہ سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ایک ہم نے ایک ایسا اسٹڈی ہاؤس بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ 3 بچے 2 گھنٹے آ کے سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے ایک ٹیوٹر بھی ہائر کیا ہوا ہے۔ تو آپ کی جو بھی آپ یہ پروڈکٹ خریدتے ہیں، سرف ہے، کوئی کریم ہے، یا جو بھی چیز ہے، اس میں آپ کے جو پے کرتے ہیں وہ 5% ہم اس نیک کام کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ بے شک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور دکھاوے کی غرض سے ہی لوگ کرتے ہیں، جتنے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں وہ پی آر ٹیکٹکس کو دکھاوے کی غرض سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جینون طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ بھی یہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ چھپ کے بھی کر سکتا ہے، دکھاوا نہ کرے، لیکن پھر بھی میکسیمم لوگ اسے دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ جو بڑے بڑے نیلام گھر ہوتے ہیں، ان میں غریب لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اکثر کہ جی یہ یتیم بچوں کو مشین ہم نے بانٹی ہے، جی فلاں یہ واشنگ مشین ہے، یہ ہم نے تقسیم کی ہے ادھر۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری زکوٰۃ نکل رہی ہے، یہ ہم غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی وہ ایڈورٹائزنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروڈکٹس کی۔ اب ایڈورٹائزنگ آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے، ٹی وی کے اندر دکھاوا کر کے وہ اپنی پروڈکٹس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو بھی ہے۔ اب نیت کیا ہے ان کی؟ نیت تو آف کورس پروموشن ہے، پبلسٹی ہے، اور یہ ایڈورٹائزنگ ہے۔ تو ایڈورٹائزنگ میں ہی مکس کیا جا سکتا ہے اس پبلسٹی اسٹنٹ کو بھی، اور یہ پی آر ٹیکٹکس کو بھی، پبلک ریلیشنز کو بھی، یعنی کہ اپنے ایڈورٹائزنگ کے میسیج میں جو کہ آپ ریشنل اپیلز یوز کر کے ڈائریکٹ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ ہماری یہ پروڈکٹس ہیں، ان کی یہ اسپیسیفیکیشنز ہیں، اس کے اندر ہی آپ ایک ایموشنل ڈال کے، پبلک ریلیشنز کی ٹول ڈال کے اسے آپ کر سکتے ہیں۔ اب پبلک ریلیشنز میں جو دا موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی پبلکس کیا ہوتی ہیں، کہ کس کس چیز کے ساتھ، کس کس بندے کے ساتھ، یا کس کس کون کون اس میں آتا ہے آپ کی پبلکس میں، کس کے ساتھ ریلیشن اچھا ہوگا تو آپ کی برانڈ بڑی اوپر جا سکتی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کی پبلکس کون کون ہو سکتی ہیں، امپلائی ہیں، یا اگر ایجوکیشن کا ادارہ تو پھر پبلکس کون کون سی ہیں، اگر کوئی اور ادارہ تو پھر پبلکس کون کون سی ہے، کچھ رینڈم جنرل ڈسکشن اس کے اوپر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ in the next video. If you like this video, please share with your friends. Take care. Bye.